Alexander Fleming. Important questions and their answers. What are antiseptics and what is the antiseptic method? Antiseptics کیا ہیں اور antiseptic method کیا ہے؟ The chemicals that kill harmful germs are called antiseptics. ایسے تمام کیمیکلز جو نقصان دہ جرمز یعنی جراثیم کو مارتے ہیں انہیں اینٹیسیپٹکس کہتے ہیں. The use of these chemicals to prevent infection is called antiseptic method. اور ان کیمیکل کو استعمال کرتے ہوئے انفیکشن کو روکنا اینٹیسیپٹک میتھڈ کہلاتا ہے. What was the chief defect of antiseptic method? اینٹیسیپٹک میتھڈ کا سب سے بڑا نقص کیا تھا؟ The chief defect of antiseptic method was that the cells of the body were also destroyed by the chemicals along with the germs. ان اینٹیسیپٹک جو کیمیکلز تھے ان کا سب سے بڑا یہی نقص تھا، سب سے بڑا یہی نقصان تھا کہ ان کی وجہ سے جراثیم کے ساتھ ساتھ جو باڈی کے سیلز ہوتے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے. It did more harm than cure. یہ علاج سے زیادہ نقصان پہنچاتے تھے. Give an account of early life of Fleming. فلیمنگ کی ابتدائی زندگی کے حالات بیان کریں. Fleming was born in 1881 in Ayrshire. فلیمنگ 1881 کو آئر شائر میں پیدا ہوا. آئر شائر اس کے شہر کا نام ہے. He got his early education from village school. اس نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول سے ہی حاصل کی. At 10 he went to Darwell School. 10 سال کی عمر میں وہ ڈارول اسکول چلا گیا. At 14 he went to London to study at the Regent Street Polytechnic. 14 سال کی عمر میں وہ لندن کے ریجنٹ اسٹریٹ پولی ٹیکنک میں تعلیم حاصل کرنے چلا گیا. At 16 he became a clerk in a shipping firm. اور 16 سال کی عمر میں وہ ایک شپنگ جو تھی فرم جہاز سازی کی اس میں کلرک بھرتی ہو گیا. At 20 he joined St. Mary Medical School. اور 20 سال کی عمر میں وہ سینٹ میری میڈیکل اسکول پڑھنے چلا گیا. What part is played by the white cells in the blood of a human body? انسانی جسم کے اندر جو بلڈ میں وائٹ سیلز ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ یا یہ کوشچن اس طرح سے بھی آتا ہے What is the importance of leukocytes in human blood? انسانی جسم میں لیوکوسائٹ کی اہمیت کیا ہے؟ White cells or leukocytes in the blood of a human body are natural defense against diseases. انسانی جسم کے خون میں موجود وائٹ سیلز جنہیں ہم لیوکوسائٹ بھی کہتے ہیں بیماری کے خلاف قدرتی مدافعت ہوتے ہیں. When germs enter the body, white cells attack them. جب کوئی بھی بیماری کے جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وائٹ سیل ان پر حملہ کر دیتے ہیں. They kill the harmful germs. اور وہ نقصان دینے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں. Describe when and how Fleming discovered penicillin. یہ بیان کریں کہ فلیمنگ نے پینسلین کب اور کس طرح دریافت کی. In 1928, Fleming was observing a culture plate in his laboratory. 1928 میں فلیمنگ اپنی لیبارٹری میں کلچر پلیٹ کا مشاہدہ کر رہا تھا. A fungus came flying. ایک فنگس اڑتی ہوئی کہیں سے آئی. It fell on the culture. اور یہ کلچر پلیٹ پر گر گئی. It killed the germs. اس نے جرمز یعنی جراثیم کو مار دیا. He called it penicillin.
اس نے اس کو پینسلین کا نام دیا۔ In what respect the penicillin better than the chemical antiseptic؟ پینسلین کس طرح دوسرے کیمیائی جراثیم کش ادویات کے مقابلے میں بہتر ہے؟ یا یہ سوال اس طرح آتا ہے ہاؤ از پینسلین ڈفرینٹ فرام کاربولک ایسڈ؟ پینسلین کاربولک ایسڈ سے کس طرح مختلف ہے؟ جو دوسرے کیمیکل استعمال ہوتے تھے ان کو کاربولک ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ کیمیکل اینٹیسیپٹکس یعنی کاربولک ایسڈ ہارم دی وائٹ سیلز آف دا باڈی۔ کیمیکل اینٹیسیپٹک یعنی کہ کاربولک ایسڈ جسم کے وائٹ سیل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پینسلین ڈز ناٹ ہارم دیم، پینسلین انہیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ دیر فور پینسلین از بیٹر دین دا کیمیکل اینٹیسیپٹکس، اس لیے پینسلین دوسرے کیمیکل اینٹیسیپٹکس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ واٹ ڈو یو نو آف دا آکسفورڈ ٹیم؟ آپ آکسفورڈ ٹیم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دی آکسفورڈ ٹیم انکلوڈیڈ آف ٹرینڈ کیمسٹ اینڈ بیکٹیریالوجسٹ۔ آکسفورڈ کی ٹیم میں ٹرینڈ یعنی تربیت یافتہ کیمسٹ اور بیکٹیریالوجسٹ تھے۔ دے ہیڈ آل دی اکوپمنٹس، ان کے پاس تمام اکوپمنٹس یعنی ضروری ساز و سامان موجود تھا۔ آفٹر اے لانگ ہارڈ اسٹرگل they produce penicillin in concentrated form۔ ایک طویل کوشش کے بعد وہ پینسلین کو کنسنٹریٹڈ یعنی گاڑھی شکل میں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ How did they make penicillin more effective؟ انہوں نے یعنی کہ آکسفورڈ ٹیم نے پینسلین کو زیادہ افیکٹو یعنی مؤثر کس طرح بنایا، کیسے بنایا؟ In its crude form, penicillin could not be used in the treatment of disease۔ اپنی کروڈ فارم میں یعنی خام شکل میں پینسلین بیماری کے علاج میں استعمال نہیں کی جا سکتی تھی۔ The Oxford team made penicillin more effective by concentrating it۔ آکسفورڈ کی ٹیم نے پینسلین کو زیادہ کنسنٹریٹڈ یعنی گاڑھا بنا کر زیادہ اس کو مؤثر بنا دیا۔ Write a note on penicillin as a wonder drug۔ پینسلین بطور ونڈر ڈرگ یعنی حیرت انگیز دوائی نوٹ لکھیں۔ یا یہ سوال اس طرح سے بھی آتا ہے why was penicillin hailed as a wonder drug؟ پینسلین کو ونڈر ڈرگ کے طور پر کیوں جانا جاتا ہے؟ پینسلین was called a wonder drug۔ پینسلین کو ایک حیرت انگیز دوائی کہا جاتا ہے۔ It had no toxic effect on white cells۔ وائٹ سیل پر اس کے کوئی نقصان دہ اثرات بالکل نہیں تھے۔ It saved countless lives۔ اس نے لا تعداد جانیں بچائیں۔ It was the strongest weapon against disease۔ اور بیماریوں کے خلاف یہ ایک بہت زیادہ مضبوط ہتھیار تھا۔ Was Fleming پراؤڈ آف ہز ڈسکوری؟ کیا فلیمنگ اپنی دریافت پر پراؤڈ تھا یعنی مغرور تھا؟ یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے واٹ واز دا ریئیکشن آف فلیمنگ وین ہی ریسیوڈ آنر اینڈ پرائزز؟ اعزازات اور انعامات وصول کر کے فلیمنگ کے کیا تاثرات ہوتے تھے؟ فلیمنگ واز ناٹ پراؤڈ آف ہز ڈسکوری۔ فلیمنگ اپنی دریافت پر بالکل بھی پراؤڈ نہیں تھا، مغرور نہیں تھا۔ ہی واز ماڈسٹ اینڈ ہمبل۔ وہ بہت ہی منکسر اور عاجز تھا۔ ہی سیڈ، وہ کہتا تھا آئی ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ، نیچر میکس پینسلین، آئی جسٹ فاؤنڈ اٹ، میں نے کچھ نہیں کیا، قدرت پینسلین بناتی ہے، میں نے تو اسے جسٹ دریافت کیا ہے۔ Why couldn't penicillin have been discovered in the research laboratories of America؟ امریکہ کی ریسرچ لیبارٹریز میں پینسلین کیوں نہ ایجاد کی جا سکتی تھی؟ یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے What was the condition of the laboratories in Detroit؟ ڈیٹرائٹ میں لیبارٹریز کی حالت کیسی تھی؟ The research laboratories of America were dustless۔ امریکہ کی ریسرچ لیبارٹریاں گرد و غبار سے بالکل پاک تھیں۔
There was no way in for the spores of a common mold. وہاں کامن مولڈ کے سپور آنے کا راستہ نہیں تھا، یعنی جو جراثیم پیدا کرتے ہیں بیماری وہ نہیں آ سکتے تھے. Therefore, penicillin could not have been discovered in the research laboratories of America. اس لیے امریکہ کی ریسرچ لیبارٹریز میں پینسلین ایجاد نہیں کی جا سکتی تھی. Fleming's achievement paved the way for the other discoveries in the medical field. فلیمنگ کے کارنامے نے میڈیکل کے میدان میں دوسری دریافتوں کے لیے راستہ ہموار کیا. What are they؟ وہ کون سی دریافتیں ہیں؟ Fleming's achievement opened up new world of science. فلیمنگ کے کارنامے نے سائنس کی نئی راہیں کھول دیں. He inspired others to discover new antibiotics. اس نے دوسرے لوگوں کو اینٹی بایوٹکس دریافت کرنے کے لیے بہت زیادہ انسپائر کیا، متاثر کیا. He provoked researchers to work more on mold and fungi. اس نے ریسرچر یعنی محقق حضرات کو اس چیز پر اکسایا کہ مولڈ اور فنجائی پر مزید اپنا کام تیز کریں. What was the major problem during the warfare؟ دوران جنگ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ Wound infection was the major problem during the warfare. زخموں کا انفیکشن ہو جانا یعنی جراثیم زدہ ہو جانا دوران جنگ سب سے بڑا مسئلہ تھا. Both aseptic and antiseptic method had failed to cure infections. دونوں طریقے یعنی aseptic اور antiseptic انفیکشن کو روکنے میں ناکام ہو چکے تھے. Why was the use of carbolic acid abundant؟ کاربولک ایسڈ کا استعمال کیوں روک دیا گیا، چھوڑ دیا گیا؟ یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے What was the problem in using carbolic acid؟ کاربولک ایسڈ کو استعمال کرتے رہنے میں کیا مسائل تھے؟ The use of carbolic acid was abundant because cells of body were also destroyed by the chemicals along with the germs. کاربولک ایسڈ کا استعمال اس لیے چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا کیونکہ اینٹی بایوٹک جو تھیں وہ ان کیمیائی وادوں کی وجہ سے جراثیم کے ساتھ ساتھ جسم کے وائٹ سیل بھی تباہ ہو جاتے تھے. It did more harm than cure. اس نے فائدے سے زیادہ، علاج سے زیادہ نقصان پہنچایا. How and when did Fleming discover lysozyme؟ فلیمنگ نے لائسوزائم کب اور کیسے دریافت کیا؟ In 1922 Fleming was examining his nasal secretions. 1922 میں فلیمنگ اپنے ناک کی رطوبتوں کا معائنہ کر رہا تھا. He found a substance that killed germs on the plate. اس نے ایک ایسا سبسٹانس یعنی مادہ دیکھا جس نے پلیٹ پر موجود جراثیم کو مار دیا. He called it lysozyme. اس نے اسے لائسوزائم کا نام دیا. How were Fleming's services for mankind acknowledged؟ انسانیت کے لیے فلیمنگ کی خدمات کا اعتراف کیسے کیا گیا؟ Fleming's services for mankind were acknowledged. انسانیت کے لیے فلیمنگ کی سروسز یعنی خدمات کا اعتراف کیا گیا. He was honored everywhere. اس کی ہر جگہ پر احترام اور عزت کی گئی. He was knighted in 1944. 1944 میں اسے نائٹڈ یعنی سر کا خطاب ملا. He was awarded Nobel Prize in 1945 اور 1945 میں اسے نوبل پرائز سے نوازا گیا. Why was Fleming's family called doctor's family؟ فلیمنگ کے خاندان کو ڈاکٹروں کا خاندان کہا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ One of his brothers was an oculist. اس کا ایک بھائی ماہر امراض چشم تھا. Two others became opticians. دوسرے دو بھائی اینک ساز تھے. His sisters were married to doctors. اس کی بہنوں کی شادیاں ڈاکٹر سے ہوئی تھیں. Thus they became a medical family. اس طرح اس کا خاندان ڈاکٹروں کا خاندان کہلایا جانے لگا. Who two men revolutionized the
theory and practice of science. کن دو آدمیوں نے طب کے نظریے اور دائرۂ عمل میں انقلاب برپا کر دیا؟ وہ کون سے دو آدمی تھے؟ پاستر ڈسکور جرم، پاستر نے جراثیم دریافت کیے، لسٹر کلڈ دیم، اور لسٹر نے ان کو مارنے کا طریقہ بیان کیا. These two men revolutionized the theory and practice of science. ان دو آدمیوں نے طب کے نظریے اور دائرۂ عمل میں انقلاب برپا کر دیا. Who discovered germs and who killed them? جراثیم کس نے دریافت کیے اور کس نے ان کو مارنے کا طریقہ دریافت کیا؟ پاستر ڈسکورڈ جرمز، پاستر نے جرمز یعنی جراثیم کو دریافت کیا. لسٹر کل دیم، اور لسٹر نے انہیں مارنے کا طریقہ دریافت کیا. ہاؤ ڈیڈ لسٹر یوز اینٹی سیپٹک میتھڈ ان ہز پیشنٹ؟ لسٹر نے اپنے مریضوں پر اینٹی سیپٹک کا طریقے کو کیسے استعمال کیا؟ یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے، ہاؤ ڈیڈ لسٹر یوٹیلائز کاربولک ایسڈ ان ہز پیشنٹ؟ لسٹر نے اپنے مریضوں پر کاربولک ایسڈ کیسے استعمال کیا؟ لسٹر اسٹرلائزڈ ہز انسٹرومنٹس ود کاربولک ایسڈ. لسٹر اپنے انسٹرومنٹ یعنی آلات کو کاربولک ایسڈ کی مدد سے جراثیم سے پاک کر لیتا تھا. ہی آلسو یوز کاربولک ایسڈ ٹو کل دا جرمز آف ہز سراؤنڈنگ. وہ کاربولک ایسڈ کو استعمال کر کے اپنے سراؤنڈنگ یعنی ارد گرد کے جراثیم کو بھی مار ڈالتا تھا.